يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى أيضا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قابل احترام بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، حاضرین جمعہ، اولاً اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے تو دین اسلام پر قائم رکھا اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ثانیاً درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص میرے اور آپ کے لیے ایک کمپلیٹ آئیڈیل بنا کر مبعوث کیا، بھیجا، تاکہ میں اور آپ صرف اور صرف آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے دنیا تو سوار ہی سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اپنی آخرت بھی سوار لے سکتے ہیں. اور یہی آئیڈیل کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ صحابہ کو سکھلایا. اور یہ صحابہ کرام تھے جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے اسلام آگے بڑھا. تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد علماء اکرام، یہ سلسلہ جاری رہا اور آج تک یہ علماء اکرام کی جانب سے ہم تک دین اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے اور ہم حاصل کر رہے ہیں. اللہ کا بے انتہا شکر و احسان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد فالو کس کو کریں، کس کو ہم وہ مقام دیں جو اصل مقام کے قابل ہے. تو میرے اور آپ کی زبان پر ایک ہی الفاظ آتے ہیں صحابہ اکرام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ٹائٹل دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. کیا معنی اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے نہیں کہا ایسا، صرف وہ صحابہ اکرام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹائٹل سے نوازا اور قرآن مجید میں مینشن کر دیا
قیامت تک کے لیے، سبحان اللہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام کی کتنی فضیلت تھی، کتنا مقام تھا ان کا. رضی اللہ عنہم ورضوا عن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ. تو آپ امیجن کریں کہ یار صحابہ اکرام کا مقام کتنا بلند تھا. اور صحابہ اکرام میں سے بھی سب سے بلند مقام جو سٹیج پر آتے ہیں وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آج کا جو جنریشن چل رہا ہے، آج اسکولوں کالجز میں ہم اپنے بچوں کو بڑی زور و شور سے پڑھا دیتے ہیں، انٹرنیشنل اسکولز میں ہم ایڈمیشنز کروا دیتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ دا فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا کون ہوتا ہے. فخر سے کہتے ہیں کہ جواہر لال نہرو، لیکن کبھی ہمارے بچوں کو یہ معلوم نہیں کہ اسلام کا پہلا خلیفہ کون ہے. ہاں اکا دکا بچے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے، لیکن اکثر بچے جو آج کے جنریشن ہے، یوتھ بھی کہہ لو آپ، ینگسٹرز کہہ لو آپ، ان کو نہیں معلوم کہ اسلام کا پہلا خلیفہ کون ہے. تو آج کا جو خطبہ ہے، آج اسی پہلا خلیفہ جو اسلام کا منتخب کیا گیا تھا، سبحان اللہ، آج ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام کو آگے بڑھائے اور سنبھالا، صحابہ اکرام کو سنبھالا کہ دیکھو اسلام کو اب آگے بڑھانے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں، سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر. سمجھتے ہیں آپ، دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب سے افضل انسان کن کے بعد؟ نبی، رسول، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان اس دنیا میں قیامت تک کے لوگوں تک سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی آیا ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنی بڑی فضیلت عمر رضی اللہ عنہ کے ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ دنیا میں سب سے افضل انسان اگر انبیاء کے بعد کوئی ہو سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو سوچیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوالٹی کیا تھی. سبحان اللہ. کیا تھا کوالٹی ان کی؟ آگے میں ان کے اور کوالٹیز میں بیان کروں گا، اس سے پہلے ان کے بیسک نالج ان کے بارے میں ہم حاصل کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا. زمانے جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عبد الکعبہ کر کے بیان کرتے تھے، بلاتے تھے عبد الکعبہ، یعنی کعبے کا بندہ. اسلام میں یہ واضح ہے کہ کسی کی عبادت اللہ کے بغیر نہیں کی جاتی، چاہے وہ کعبۃ اللہ ہی کیوں نہ ہو. قسم بھی نہیں کھا سکتے ہم، کعبۃ اللہ کی قسم نہیں، کعبے کے رب کی قسم کھا سکتے ہیں، کعبۃ اللہ کی قسم نہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الکعبہ نام چینج کر کے ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ رکھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد، سبحان اللہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فیملی، یہ خاندان ایسا خاندان تھا 3 جنریشن ایک ساتھ اسلام قبول کیے انہوں نے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد، خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد، یہ ایک ایسا خاندان تھا جو 3 جنریشن جن کا ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا تھا. ریئر ایسے ہیں جو دیگر صحابہ اکرام کے خاندان نے اسلام قبول کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان ایسے تھا جو 3 جنریشن ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیے تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو قحافہ ان کے نام سے بلایا جاتا تھا. اصل نام تو عثمان تھا، جو آج ہم بھی رکھتے ہیں. میرا نام گھر میں کچھ اور ہے، اسکول و کالجز میں میرا کچھ نام اور ہے. تو اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان تھا، لیکن بلایا جاتا تھا ابو قحافہ. اور یہ نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. ہوا یہ، آپ ایک اندازہ لگائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کیا تھا. ہجرت کا موقع آیا. یہ بیان میں اس لیے کر رہا ہوں، جب ان کے والد کا ذکر آ گیا تو میں اس خلاصہ کر دیتا ہوں. جب ہجرت کا موقع آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر میں جتنا مال تھا سب اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے. اور جب خبر پہنچی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کو، ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، خبر پہنچی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک پھوٹی کوڑی بھی گھر میں نہیں چھوڑی، سارا سامان سمیٹ کر لے کر چلے گئے. تو نابینا باپ اپنے پوتے کو بلا کر کہتا ہے کہ ابو بکر نے کیا چھوڑا گھر میں؟ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، والد صاحب نے گھر میں بہت کچھ چھوڑا ہے. دیکھیں سبحان اللہ، بچے کے اخلاق بھی کیسے تھے. عبد الرحمن عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، اخلاق دیکھیں سبحان اللہ. بچہ کیا کہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھر میں بہت سارا مال چھوڑا ہے، لیکن گھر میں کچھ بھی مال نہیں چھوڑا، سب لے کر چلے گئے اللہ کی خاطر. انہوں نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی، اس میں کنکریاں جو پتھرے تھے وہ فل کر دیے اور لے کر جا کر نابینا دادا کو بتا دیا کہ دیکھو اس میں اشرفیاں ہیں. سبحان اللہ. ان کو نہیں بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کنکریاں کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا. کیوں؟ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیے تھے، اور یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اچانک انہوں نے ہجرت کر دی تھی. یہ بس چھپانے کے لیے اسلام کے خاطر انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوٹلی میں کنکریاں کے بغیر اشرفیاں چھوڑ کر گئے. کس موقع پر؟ جب گھر کا ایک کمانڈر اگر وہ چلا جائے تو گھر کا عالم کیا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں، جو والدین ہیں وہ جانتے ہیں. اگر وہ کہیں دور چلے جائے تو گھر کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے، ان کو کون دیکھے گا گھر والوں کو. یہ نہیں سوچا ابو بکر رضی اللہ عنہ. کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ میرے گھر والوں کو دیکھ لے گا اور کچھ نہیں. اس سے بڑھ کر تقویٰ نہیں تھا. آج ہمارے پاس یہ ایمان نہیں ہے، آج ہمارے پاس یہ تقویٰ نہیں ہے. آج ہم نہیں معلوم کراتے بچوں کو کہ دیکھو صحابہ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے. اس لیے ہمارے بچوں کے اخلاق ایسے ہو چکے ہیں، بچے گلی میں پھر رہے ہیں، زبان کھول رہے ہیں تو گالی ان کے زبان سے آ رہی ہے، زبان بند کر رہے ہیں تو گالی ان کے زبان سے آ رہی ہے. کیوں؟ ہم نے نہیں پڑھایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کون تھے، ان کے اخلاق کیا تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، ان کی ہسٹری کیا تھی، یہ ہم نے نہیں سکھایا. سبحان اللہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب کچھ لے کر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اتنی کوالٹی تھی سبحان اللہ، زمانے جاہلیت میں تک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے شراب کو نہیں لگایا، کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. صحابہ کرام نے پوچھا ہم نے بھی شراب پی ہے زمانے جاہلیت میں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ کیا بات تھی، کیا ریزن تھا کہ تم نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا جبکہ معلوم تھا کہ شراب حلال تھی، ہر کوئی شراب پیتا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے میری عزت آبرو، مجھے میری عزت پیاری ہے. کیا تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ مکہ کے بڑے تاجروں میں سے سب سے بڑے تاجر تھے، یعنی جو ٹاپ 10 ریچسٹ مینز جن کو ہم کہتے ہیں ان میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام شامل ہوتا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گوارا نہیں کیا کہ میرا سٹیٹس گر جائے گا، شراب پینے سے میری عزت چلے جائے گی. حالانکہ مالداروں کو معلوم ہے میں کچھ بھی کر لوں میری عزت نہیں جائے گی، لیکن انہوں نے اپنی عزت کا خیال زمانے جاہلیت میں بھی رکھا تھا. آج جن کے پاس مال و دولت ہے وہ اپنا مال عیاشیوں میں خرچ کر رہے ہیں، وہ اپنا مال فضول کر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک سبق لے لو، جن کے پاس اتنا مال تھا، مکہ کے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر شمار ہوتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی اپنا مال کو فضول نہیں کیا، کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ عزت پیاری تھی. آج ہمیں عزت پیاری نہیں ہے. ہاں ہے الحمدللہ، اسلام کے خاطر ہم عزت کو بچا لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. میں سامنے والے کو اسلام کیسے پیش کروں؟ آپ کو معلوم ہے دنیا میں جو لوگ ہیں، کافر لوگ، جو بھی لوگ ہیں اسلام کو چھوڑ کر، جتنے بھی ریلیجنز کے لوگ ہیں وہ اسلام کو نہیں پڑھتے ہوئے. ان کو قرآن بھی دے دو تو بڑی مشکل سے وہ 1-2 پارہ پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ. وہ اسلام کے بکس نالج حاصل نہیں کرتے. وہ اسلام کو کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر اسلام پہچانتے ہیں. وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام اصل ہے کیا، وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں. اس لیے آج ان کو معلوم ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو لڑائی کو پروموٹ کرتا ہے، جو گالی گلوچ کو پروموٹ کرتا ہے.
جو لیس کیریکٹرز کو پروموٹ کرتا ہے. کیوں؟ آج ہمارے وہ کیریکٹر بن چکے ہیں. آج وہ ہمیں دیکھ کر اسلام کو جانچ رہا ہے, اسلام کو ناپ تول کر رہا ہے, جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر قربان جاؤ, سبحان اللہ, جب ہر کہیں مسلمان جب ہو رہے تھے سب کو گالیاں دے رہے تھے, یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا. کیا کچھ کہا انہوں نے, پاگل کہا, نعوذ باللہ, کیا کچھ کہا. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب یہ امیجن کر لیے کہ مجھے یہاں پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کا موقع مجھے نہیں ملے گا, میں یہ مکہ شہر چھوڑ کر میں ایسے شہر کو چلے جاؤں گا جہاں پہ میں خالص اللہ کی عبادت کر سکوں, وہ بھی فریڈم کے ساتھ. صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی طے کر لیا کہ میں بھی ہجرت کر لوں گا. مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھا جس کا نام ابن دغنہ تھا. نام یاد رکھیں آپ, ابن دغنہ نام تھا. جیسے اس کو خبر پہنچی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہجرت کر رہی ہے, دوڑ کر آ گیا, دوڑ کر آ گیا اور آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ مثلک, اے ابو بکر تمہاری طرح انسان لا یخرج ولا یخرج, نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے مکے سے. سبحان اللہ. کیا تھے وہ؟ اخلاق تھے, کیریکٹر تھے. اس کو معلوم ہو گیا کہ اگر ابو بکر مکہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو مکہ کی عزت چلے جائے گی, مکہ کا مال چلا جائے گا, مکہ کے اخلاق چلے جائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے ابن دغنہ نے کہا کہ مثلک, ابو بکر تمہاری طرح کوالٹی کا انسان نہ مکہ شہر چھوڑ کر جا سکتا ہے نہ مکہ کے لوگ تمہیں نکال سکتے ہیں, میں تمہیں پناہ دوں گا. آج ہے کوئی ہمارے دشمنوں میں سے جو ہمیں کہے کہ ہم تمہیں پناہ دیں گے؟ کیوں؟ انہوں نے نہیں جانا کہ اسلام اصل ہے کیا. انہوں نے اسلام جانا ہمیں دیکھ کر, اور جانا بھی تو ایسے جانا کہ وہ اپنی دشمنی کو دن بدن بڑھا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر, کہ اسلام یہ بتا رہا ہے, اسلام یہ پیغام دے رہا ہے, اسلام ایسے اخلاق سکھا رہا ہے. اسلام تو کافروں کے ساتھ اچھے اخلاق سکھاتا ہے. سبحان اللہ. سلام کو عام کرو, کافروں کو بھی کبھی سلام صحیح درستگی سے اگر آپ کافر بھی سلام دے دیں تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں. میرے استاد ہیں عبداللہ جولم حفظہ اللہ, شیخ الحدیث ہے, انہوں نے بخاری پڑھاتے ہوئے مجھے بیان کی, میں ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, کافر بھی اگر صحیح سلام کرے السلام علیکم صحیح ٹرانسلیشن کے ساتھ تو اس کو بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس کو معلوم ہو کہ اسلام کتنی سلامتی کو پھیلا رہا ہے. سبحان اللہ. اسلام سلامتی کو عام کرتا ہے, سلامتی کو پروموٹ کرتا ہے. اور اس کو جب ریئلائز ہو جائے گا کہ سبحان اللہ یہ مجھے سلام کا جواب اتنے اچھے الفاظ سے دے رہا ہے, تو اس کا دل اسی وقت پگھل کے وہ اسلام قبول کر لے گا انشاءاللہ. بس سلام کا جواب اسلام کی قبولیت کا باعث بن جائے گا, تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اسلام کو کتنا پروموٹ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ اسلام ہمیں ایسے اخلاق سکھاتا ہے, اسلام ہمیں ایسے کیریکٹر سکھاتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو, ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام جب قبول کیے تھے, سارے مکے میں یہ عام ہو گیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی بنا کر بھیجیں, ان کے علاوہ اور کوئی نہیں. سارے بت جتنے بت ہیں مکے میں وہ سب باطل ہیں, بس اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ سارے مکے میں ٹام ٹام ہو چکا تھا. اور جب یہ بات ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی, آپ یہ بات یاد رکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جا کر ابو بکر کو نہیں بتایا کہ اسلام قبول کرو. ابو بکر دوڑے چلے آئے اور آ کر کہنے لگے, بچپن کی یاری تھی, بچپن کے دوست تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, بس 2.5 سال کا فاصلہ تھا. عام الحزن جس کو کہتے ہیں ہم, جو لشکر آیا تھا ہاتھیوں کا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا کہ جو کنکریاں برسو اور ان کو ہلاک کر دو. کیوں؟ اس ٹائم کے لوگوں کو یہ تقویٰ تھا, یہ ایمان تھا کہ اگر میری کچھ ابھی مدد کر سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات مدد کر سکتا ہے. ادھر جگہ مسلمانوں پر پرابلمس آ رہے ہیں, پریشانی آ رہی, ظلم آ رہا ہے, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابابیل کو بھیج سکتا تھا, کیوں نہیں بھیج رہا؟ وہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس. جو اس جنریشن میں جو اس لوگوں کا ایمان ہوا کرتا تھا,
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان کو دیکھ کر ابابیل کا لشکر بھیج دیا. کیا آج ہمارا وہ ایمان آ جائے تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قادر نہیں ہے کہ ابابیل کا لشکر پھر سے بھیج سکے؟ سبحان اللہ. پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لشکر بھیج سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ وہ ایمان میرے اندر آپ کے آ جائے, وہ صحابہ اکرام کا ایمان کی کوالٹی وہ میرے اندر آپ کے آ جائے پھر سے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عام الحزن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جب ابابیل کا لشکر آیا. ٹھیک عام الحزن سے 2.5 سال بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. معلوم کیا ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 سال کے چھوٹے بڑے تھے, اور بچپن کی گہری یاری تھی, بچپن کی دوستی تھی. تو دوستی کو دیکھ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے, اے محمد, کیا تم سچ میں ہمارے معبودوں کو باطل کہتے ہو؟ کیا تم سچ میں کہتے ہو کہ ہمارے معبود باطل ہے؟ جو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے آج تک, تم ان کو آج باطل کہہ رہے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک ہی الفاظ کہے کہ ابو بکر, اللہ تبارک و تعالیٰ واحد رب ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. اسی وقت صرف ایک جملہ سننا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. یہ تھے ابو بکر صدیق کی کوالٹی. سمعنا واطعنا جو ہم سنتے ہیں صحابہ اکرام کی کوالٹی, سنتے نہیں تھے بس عمل کر لیتے تھے. سننے کی دیری تھی بس عمل کر لیے. سبحان اللہ. بس سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے, اور کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تم پر اے محمد. سبحان اللہ. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں. بچپن کے دوست. اسی لیے دوستی بھی ایسی کرو کہ ہمیشہ آپ کو اللہ سے کنیکٹ رکھے, ہمیشہ آپ کو مسجد کی پہلی صف میں ملا کر رکھیں. ایسی دوستی کرو, ایسے دوستوں کو بناؤ. ایسے دوستوں کو مت بناؤ جو آپ کو ہمیشہ دن بدن تھیٹروں کے نزدیک کریں, جو آپ کو دن بدن دوست ہوٹلوں سے نزدیک کریں, جو آپ کو دن بدن دوست ایسے فضول کاموں میں مشغول کر دیں جس سے آپ کی دنیا بھی برباد ہو رہی, آخرت بھی برباد ہو رہی. دوستی ایسی نہیں, دوستی ایسی کرو. دوست بھی ہر ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے, ایک ایک سیکنڈ بھی وہ دوست کو اگر دیکھو بھی تو تمہیں تمہارا رب یاد آئے, تو تمہارا پروردگار تمہیں یاد ہے, تاکہ میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہوتے جائے, دن بدن تازہ ہوتے جائے. سبحان اللہ. تو ایسی دوستی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کا موقع آ گیا, یہ تو ہو گیا ابن دغنہ نے پناہ دے دی تھی, واپس چلے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابن دغنہ کی پناہ میں. اور جب اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پلاننگ دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ڈائریکٹ مدینے کو ہجرت نہیں کریں گے, بلکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہجرت کر کے غار ثور میں پناہ لیں گے. کافروں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ مدینے کو گئے ہیں. ہر طرف ہنگامہ مچ گیا تھا کہ دیکھو محمد اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینے کو ہجرت کی ہے, جا کر دیکھو مدینے کی طرف, اور جہاں پہ بھی یہ ملے ان کو قتل کر دو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پلاننگ دیکھو. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں, مدینے کی اپوزٹ ڈائریکشن جو غار ثور تھا ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں, لوگ نہیں ڈھونڈیں گے ہمیں. وہاں پہ جا کر پناہ لیے. 3 دن تھے. جا کر دیکھا غار, پوری غار خالی تھی, اور دیکھا کہ غار میں بہت سارے ہولز تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے ہولوں کو کور کیا, کمپلیٹ کیا. ایک روزن بچ گیا, ایک ہول بچ گیا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پیر اس روزن سے موچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا. کیا ہے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو. اور ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ وہ جس روزن پہ, جس ہول پہ میں نے پیر رکھا تھا, مجھے اس روزن سے ایک ایسا زہریلا جانور مجھے ڈس رہا تھا, میرے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے, لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں کیا کہ میرے نبی سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, میری ایک آواز سے میرے نبی کی نیند بیدار ہو جائے گی. یہ تک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گوارا نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ تھی نبی کی محبت, یہ تھی نبی کی محبت. آج ہم نبی کی محبت کو لے کر سڑکوں پر ناچ رہے ہیں, نبی کی محبت کو لے کر گلی گلی ناچ رہے ہیں. بتانے کی ضرورت نہیں, ہر کوئی جانتا ہے کہ آج نبی کی محبت کو کیسے پروموٹ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
نبی کی محبت کو ایسے پروموٹ کیا جاتا ہے اپنی جان کے خاطر. صحابہ اکرام نے کیا کہا؟ میرے والدین آپ پر قربان ہیں. سبحان اللہ, والدین کو قربان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر. تو یہ تھی صحابہ اکرام کی محبت. ایسی محبت اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائے گی تو سبحان اللہ ایمان بدل جائے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. اور جب کافر ڈھونڈ لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, غار کے اوپر تک آ کر پہنچ گئے, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بس ایک جملہ کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر یہ جھک کر دیکھ لے تو میں اور آپ نظر آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ معنا, ابوبکر ڈرو نہیں, ابوبکر ڈرو نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے. ابوبکر خاموش ہو گیا. آج ہمیں کوئی ایک عالم بس کسی مسئلے کے بارے میں بتا دے تو ہم اس کے الگ سوالات بناتے ہیں, اپوزٹ سوالات بنا کر ان سے پوچھتے ہیں ایسا ہوتا تو کیا ہوتا, ایسے ہوتا تو کیا ہوتا. مشہور ہے کہ بنی اسرائیل کے سوالات ہمارے اندر آ جائیں گے. صحابہ اکرام کی کوالٹی تھی کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو بتا دیا, بس ہم نے قبول کر لیا, سمعنا واطعنا. اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اگر میں بتاؤں, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, تبوک کا موقع تھا. تبوک کے موقع میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مال نہیں تھا. اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ ایسے تھوڑے مالدار ہو گئے تھے. ہمیشہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درمیان کمپٹیشن لگا رہتا تھا. کس میں کمپٹیشن؟ نیکیوں میں. میں آگے بڑھ جاؤں, آج مجھے موقع ملے میں ابوبکر کے آگے بڑھ جاؤں رضی اللہ عنہ. یہ عمر رضی اللہ عنہ کا کمپٹیشن تھا. ہمارا کب کمپٹیشن ہے گا کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں؟ میرا کب کمپٹیشن ہے گا کہ میں تہجد کو اٹھ کے نماز پڑھوں, میں اپنے اہل و عیال کو جگاؤں تہجد کو؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو تو آگ سے بچا رہے ہو, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ, جس طرح ابوبکر صدیق نے بچایا تھا. فاطمہ رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹی اسلام قبول کی, بیٹا اسلام قبول کیا, بچا رہا ہے بیٹا اسلام کو, سبحان اللہ. تو ایسے ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں سکھایا. بس میں کبھی کبھار مجھے توفیق مل جائے تو میں پہلی صف میں آ کر نماز پڑھ لوں, لیکن میں اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے کر آؤں گا, میں اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے کر آؤں گا, میں اپنے دوست کو ساتھ نہیں لے کر آؤں گا. کیوں؟ میں نے یہ آیت نہیں پڑھی, اور آیت پڑھی بھی تو مجھے عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی. کیوں؟ ایمان کمزور ہو گیا. بات پھر کر وہی پر آتی ہے کہ اسلام میرا وہی باقی نہیں رہا جس طرح صحابہ اکرام کا ہوا کرتا تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تبوک کا موقع ہے, جنگ کا موقع, جن جن کے پاس جتنا مال ہے, جتنا بھی تعاون کر سکتے ہو تعاون کرو. عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو کر چلے گئے کہ میں آج ابوبکر سے جیت جاؤں گا. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال لیا اور آدھا مال گھر میں چھوڑ دیا, اور لا کر آدھا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ڈال دیا, اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر کا آدھا مال اپنی خدمت میں پیش کر دیا. ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے, سبحان اللہ, جتنا سب کچھ تھا جھاڑو پوچا سب لے کر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے جب مال کو دیکھا تو اندر اندر سے خوش ہونے لگے کہ میں آج جیت گیا ابوبکر سے, میں آج جیت گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ عمر نے کہا رضی اللہ عنہ میں نے گھر میں آدھا مال چھوڑا ہے, آدھا مال لے کر آیا ہوں. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابوبکر گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ سنو قربان جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جواب پر کہا, ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر سب کچھ لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ, یا اللہ کے نبی آپ کو اور اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ لے کر آ گیا ہوں, کچھ بھی گھر میں باقی نہیں رکھا میں. اور ہمارے آج انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ میں 100 روپے بھی اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہوں تو میں 100 مرتبہ سوچتا ہوں, 10 روپے بھی میں اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہوں تو 10 مرتبہ سوچتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات, اسی مسجد, آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں, سبحان اللہ, آپ کے تعاون سے الحمدللہ, آپ کی چیریٹی سے آج یہ مسجد اس مقام پر پہنچ چکی ہے. ابھی بہت کام باقی ہے اس مسجد کا, آپ خود اپنے نظروں سے دیکھ سکتے. اور آج آپ کے حق میں ہے, آج آپ بڑھ چڑھ کر اگر اس مسجد کے لیے اور تعاون کریں گے تو سبحان اللہ یہ مسجد اور مکمل ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو انفاق اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ملتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مال سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے
جنت میں وہ گھر بنا لیا. اور ایک حدیث میں اتنا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, چوڑی کے گھونسلے کے مانند بھی اگر بندہ مسجد کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل عطا کرے گا. سبحان اللہ. چوڑی کا گھونسلہ کتنا آتا ہے؟ اتنا سا چھوٹا سا. اس کا ہم کنورٹ کریں گے پیسوں میں تو 100 روپے بھی اگر آپ اللہ کے مسجد کے خاطر اب خرچ کر رہے ہیں تو اس 100 روپے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں جنت پہ گھر بنا رہے ہیں, محل بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. مالداروں کے لیے اسلام ایکویلٹی بتاتا ہے. مالداروں کے لیے ایک حدیث ہے کہ دنیا میں گھر بنائیں گے اللہ کے خاطر تو جنت میں بھی محل بنائیں گے. تو اسلام نے غریبوں کو بھی سوچا ہے, مڈل فیملی کو بھی سوچا ہے. اگر آپ بھی 100 روپے دیں گے تو آپ کے لیے جنت میں محل. مالدار گھر بنائیں گے تو محل, لیکن مڈل فیملی کے لیے 100 روپے بھی خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل تعمیر کرے. سبحان اللہ. یہ اسلام سکھاتا ہے. دنیا میں ایسا کوئی ریلیجن نہیں جو اتنی ایکویلٹی بتاتا ہے. ایک صف میں ہے, غریب سے غریب بکھڑ کر نماز پڑھ رہا ہے, مالدار سے مالدار بکھڑ کر نماز پڑھ رہا ہے, قدم سے قدم, کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھ رہا ہے. دوسرے ریلیجنس میں اتنے کیسٹ ہوتے ہیں کہ اونچلا درجے کا کیسٹ جس مندر میں جاتا ہے تو وہ نچلے درجے کا کیسٹ نہیں جاتا. وہ ہمارا اسلام اتنی تعلیم سکھاتا ہے. سبحان اللہ. مالدار بھی بازو کھڑا رہتا ہے, غریب بھی بازو کھڑا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تھا انفاق فی سبیل اللہ. ایسا مال خرچ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند کر لیں آپ کے عمل اور میرے عمل کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً کہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں, میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں, اس کی مغفرت کر دو. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں اخلاق. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی نہیں, جتنے صحابہ کرام تھے, یہ آج کی جنریشن میں ہم اپنے بچوں کو سکھانے کی بے حد ضرورت ہے. آج اگر ہم یہ جنریشن کو آج صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں گے تو آج سکون آئے گا, اطمینان آئے گا, وہ ایمان تازہ ہوگا, وہ گلیوں میں اذان کی آوازیں گونجے گی, وہ بچے نظر آئیں گے پہلی صف میں انشاءاللہ. تو دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں جان کر ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے کوالٹی کو لے کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے ایمان کی حالت میں بلائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.